آئیے دوستو، آج ہم سمجھتے ہیں کہ غسل واجب صحیح طریقے سے کس طرح سے کرنا ہے۔ اس لیے کہ غسل دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک واجب غسل ہوتا ہے، ایک غسل مسنون ہوتا ہے۔ دونوں کا فرق سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو جاتا ہے اور اس کا غسل صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو پھر نہ ہی اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہی اس کی نمازیں درست ہو سکتی ہیں، نہ ہی وہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے غسل مسنون اور غسل واجب دونوں کا فرق سمجھنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں ہم غسل واجب کو۔ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اب غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، وہ کئی چیزیں ہیں جن پر ہم انشاءاللہ ایک مستقل ویڈیو بنانے والے ہیں۔ تو اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو جب تک وہ صحیح طریقے سے غسل نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ ناپاکی کی حالت میں ہی رہتا ہے۔ غسل واجب کے لیے ضروری ہے کہ جو غسل کے فرائض ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے غسل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے اور پھر پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہائے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے، اچھے طریقے سے غسل کر لے تو ایسا شخص پاک صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غسل مسنون۔ اب غسل مسنون میں اس ترتیب کی رعایت لازم اور ضروری نہیں ہے، ہاں بہتر ہے کہ وضو کر لے پھر اچھے طریقے سے غسل کر لے۔ غسل مسنون میں یہ ہوتا ہے کہ انسان ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہے، اس میں کسی ترتیب کی رعایت کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ ناظرین کو دونوں کا فرق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس فرق کو اچھے طریقے سے ہر شخص یاد کر لے، اچھے طریقے سے ہر شخص سمجھ لے، اس لیے کہ اگر ہمیں یہ فرق معلوم نہیں ہے تو نہ ہی ہماری نمازیں درست ہوں گی، نہ ہی ہم قرآن کریم پڑھ سکیں گے اور نہ ہی ہم صحیح طریقے سے پاک صاف رہ سکیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔